بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ میرے وہ بھائی، وہ دوست، وہ احباب جو صبح گھر سے نکلتے ہیں مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، اپنے آفس کے لیے، اپنے دفتروں میں حاضری کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، اور محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عید کے دوران میں بڑی سرخیاں چل رہی ہوتی ہیں، خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، اپنے بیٹوں کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا، یہ بات نہیں ہو سکی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، مالک نے تنخواہ نہیں دی، میری دہاڑ کاٹ لی۔ یعنی مختلف مسائل، مختلف مشکلیں اور آفتیں جن کے اندر انسان شکار ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ان سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں ملتا۔ تو ایک معمولی سا کام کر لیں، معمولی سا کام کے وقت کے لحاظ سے وقت کم لگتا ہے، معمولی سا وقت لگتا ہے، لیکن اس کی برکات اور اس کے فضائل بے شمار اور لامحدود اور بڑے عظیم المرتبت ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے لوگ، صاحبان علم، صاحبان کشف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان معاملات میں کوئی گر جائے، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ تنگ ہو جائے، اس کی ملازمت کے اندر، اس کی نوکری کے اندر، اس کی مزدوری کے اندر کوئی پریشانی لائق ہو جائے، اور اکثر پرائیویٹ دفاتر میں ایسا ہوتا ہے، یہ جو بڑی بڑی ملیں، بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے دفاتر اور بڑی بڑی گاڑیاں جو چل رہی ہیں نا، یہ غریب اور مزدور کے خون پسینے سے چل رہی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، بڑی بڑی ملوں کے مالک، کارخانوں کے مالک آرام دہ کرسی پہ اے سی رومز میں بیٹھ کر مزدور کے پسینے کو اگر وہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کی ان کو بڑی کمروں کو دیکھ لیں، ان کی گردنوں کے جھکی ہوئیوں کو دیکھ لیں، ان کے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ لیں، ان کے ٹپکتے ہوئے پسینے کے قطروں کو دیکھ لیں، تو وہ کبھی بھی ان کا ہاتھ نہ روکے، کبھی بھی ان کو بیگار اور بیکار میں تنخواہ نہ دے۔ تو اس لیے یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، محنت اور مزدوری کے یہ بڑے بڑے محلات جو نظر آ رہے ہیں۔ ھذا من فضل ربی جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ فضل جو ہے وہ غریب کے خون پسینہ اس سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایک مزدور ایک مرلے کے مکان میں رہ رہا ہو، ٹیکس وہ بھی دے رہا ہے، اور جو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کا مالک ہے، ٹیکس سے بے نیاز ہے۔ جو چیز امیروں پہ لازم ہے وہ غریبوں پہ لازم کر دی ہے، اور جو غریبوں کے لیے ضروری ہے وہ امیروں کے لیے واجب بن گئی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے اور خیرات لینا۔ ڈاکٹر محبوب الحق ضیاء دور کا وزیر خزانہ، دیکھ لیں، ضیاء صاحب کی وفات کو بھی 37-38 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں
زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں ہر سال 80 ارب روپیہ آتا ہے، ہر سال 80 ارب۔ وہ جاتے کہاں ہیں؟ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، آج کتنے آئے ہیں؟ آج تو لوگ زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے چھوڑ کے ٹیکس کے نظام کو نافذ کیا نا، تو پھر ہر ایک کی حالت ایسی ہی ہوگی۔ آواز نہیں اٹھائیں گے نا، سود ہو گیا، شراب ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، تو پھر جو ہیں غریب ظلم کی چکی میں پستا رہے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، وظیفہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا، معذرت چاہتا ہوں، لوگ انتظار کرتے ہیں جی، بات لمبی ہو جاتی ہے اور وظیفہ بتاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت آپ اتنا چھوٹا سا مختصر سا عمل کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے نکل جائے۔ اس تھوڑی سی مزدوری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت، اتنی خیر ڈال دے گا کہ آپ کی ہر خواہش اس سے پوری ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے نا، بہت سارے سوالات لے کر، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے امیر بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت اختیار کر۔ ہماری اپنی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہے نا ضرورت سے زیادہ، تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 بار، 3 بار، 7 بار، 9 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس خدا کا کلام سمجھ کے اگر پڑھیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ اور یہی جب گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، خیر و برکت کا مرکز بن جائے گا، بجائے لینے کے ہاتھ دینے والا بن جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، اس کی برکات کو پس پشت ڈال دیا۔ لوگ ویسے ہی مذاق کرتے ہیں نا، یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ثواب بخشنے کا کام یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ صاحبان علم ہو گئے نا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قرآن پڑھ کر ثواب بخشنے کو جب کرتے ہیں تو مردوں کو راحت ملتی ہے۔ میرا خیال ہے امام غزالی اور محی الدین ابن عربی نے تعلیم نہیں پڑھی ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کر، فاتحہ پڑھ کر اپنے مردوں کو، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ داروں کو بخشیں، ان کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، تدبر اور تفکر کریں۔ سارے مفکر بن جائیں، سارے مدبر بن جائیں تو پیچھے رہے گا کون؟ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو درست کر دیں۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر یہ آرزو رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کلام کرے تو پھر قرآن پڑھو، پڑھو اس کو۔ وہ دیہاتی لوگ جو عالم نہیں، فاضل نہیں، وہ قرآن جو پڑھتے ہیں تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کو ترجمہ بھی نہیں آتا، حروف کے معانی بھی نہیں آتے، کیا وہ قرآن نہ پڑھیں؟ پڑھو اس قرآن کو، رب سے باتیں کرو۔ بغداد کا ایک بزرگ تھا نا، امام غزالی لکھتے ہیں، نابینا تھا، جب قرآن پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بینائی دے دیتا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوتی پھر وہ بینائی چلی جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران میں میرے اپنے ہی گاؤں سے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اسے کہا کچھ باتیں کر لیں، تو اس نے کہا کہ قرآن نہ پڑھ لیں، کوئی اللہ کی عبادت نہ کر لیں۔ بس اس کا کام تھا قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میری مکے حاضری ہوئی تو دیکھا کہ ایک جنازے میں شامل ہوا، قبر کی کھدائی ہوئی، پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ وہ دیوار قبر کی گری تو وہ بندہ جو پچھلے سال میرے حج میں تھا، وہ وہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس قرآن کی برکات اتنی ہیں۔
امام غزالی فرماتے ہیں نا، جو حافظ قرآن ہو کبھی غربت سے کبھی افلاس سے بھوک سے مرے گا نہیں. بس بات اتنی ہے. اپنے رزق میں اپنے گھر میں اگر خیر و برکت لانی ہو تو دانشوروں کو پسے پش ڈال کر، مفکرین اور مدبرین کو پسے پش ڈال کر آپ بس قرآن کی تلاوت کریں. سمجھ آئے یا نہ آئے آپ قرآن کی تلاوت کریں. جو اعتراض کرنا ہے، جو فتویٰ لگانا ہے لگا لیں.